ابھی بھی کیا ہوتا ہے، کتاب کوئی اور بناتا ہے، ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے. صرف انٹرنیٹ کی مدد سے آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوں. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی گئی، اے آئی آ گئی تو ہم نے اے آئی لگا دیا، اب ایجنٹک اے آئی آ گئی تو ہم نے ایجنٹک اے آئی لگا دیا، اب کچھ اور آ جائے گا تو وہ لگا دیں گے. آپ نے اتنی ساری کنٹریز میں مطلب الگ الگ لوگوں سے ملے، تو سب سے زیادہ آپ کو یونیک بات ان سب میں کیا لگی؟ یہ کہ سب کے 2 کان تھے، سب کی 2 آنکھیں تھیں، سب کی 2 ناک تھی، 1 ناک تھی، اور سب کے 32 دانت تھے، اور سب میں اچھے لوگ اور خراب لوگ. تو نیشن اسٹیٹ جو ہے نا، پہلے تو نیشن اسٹیٹ نہیں ہوتے تھے. 100 سال پہلے کوئی کنٹریز اس طرح سے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہے. ایسی کوئی بات یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہو؟ کیونکہ بیٹے جتنی بھی چیزیں ہرٹ کرتی ہیں نا، وہ آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں. کہ ٹائم کی پابندی کرنا، تربیت کرنا، کانفیڈنس لانا، جھوٹ نہیں بولنا. تو بیسک جو اسکول میرے نزدیک ہے وہ تربیت گاہ ہے. اپنے ہاتھ سے ان کو سکھا دینا چاہیے کام کہ وہ خود کھانا خرید سکے. تو یہ گول آپ نے سیٹ مطلب کب کیے اور کیا سوچ کے کیے تھے؟ اب اس اے آئی کی مدد سے گول ایسا بنانا چاہیے جو اے آئی اچیو کر سکے. تو اگر اے آئی آپ کو 100,000 لوگوں کی طاقت دے رہی ہے تو پھر آپ کو 100,000 لوگوں کی آمدنی بھی حاصل کر لینی چاہیے. السلام علیکم ایوری ون، میرا نام خدیجہ بزنس والی ہے اور میں ریحان اسکول کرنگی کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے ریحان اسکول میں 2 سال ہو گئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے ریحان اللہ والا. تو آج ہم ان سے پوڈ کاسٹ کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے. جو لوگ ان کے جانتے ہیں وہ اور بھی اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کیجیے گا، اور جو نہیں جانتے وہ ان کو یہ سارے انٹروڈیوس کروائیں گے تو آپ ان کو جانیں گا. السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اوکے. سر آپ پہلے اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ جو آپ کو نہیں جانتے وہ جان سکیں اور جو جانتے ہیں وہ اور بھی اچھی طریقے سے جان سکیں. صحیح ہے. ہمارا انٹرویو اس لیے ہوگا کہ آپ کوئی فائدہ اٹھا لیں اور دوسروں کو ہم بھول جائیں گے. صحیح. کوئی ایسا سوال کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو. صحیح ہے. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نے جب ریحان اسکول بنا لیا اور یہاں پہ جب پہلا بیچ آیا تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ پہلا بیچ مطلب کیسے پاس آؤٹ ہوگا اور کتنے سال لگیں گے؟ کیونکہ جب ہمارے پاس نہ چیٹ جی پی ٹی تھا اور نہ ہمارے پاس اتنی سہولیات تھی، تو آپ نے کیا سوچا؟ جب میں اسکول بنا رہا تھا اس وقت میرا خواہش تھی کہ ایک ایسا اسکول ہونا چاہیے جو انٹرنیٹ فرسٹ اسکول ہو. جیسے ابھی اے آئی فرسٹ اسکول ہے نا، اس وقت اے آئی تھی نہیں، تو اس کا خواہش تھی کہ انٹرنیٹ فرسٹ اسکول ہو. انٹرنیٹ فرسٹ اسکول سے مراد کہ جو کام انٹرنیٹ سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کتابوں کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے، مینولی نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یوٹیوب تھا، گوگل تھا، لیکن اسکولوں میں نہ یوٹیوب سکھایا جاتا تھا نہ گوگل سکھایا جاتا تھا. تو اگر صرف یوٹیوب اور گوگل چلانا سکھا دیں تو نارمل پرانا جو اسکول جو آج کل کا ہے وہ بھی بہت چینج ہو جائے گا. تو وہ بھی ہم استعمال نہیں کرتے. پھر فار ایگزامپل پوئمز یاد کرتے ہیں یا لیسنس بناتے ہیں. میری خواہش تھی کہ آپ بجائے اس کے کہ محمد علی جناح کا کتاب پڑھیں، آپ ان کی فلم دیکھ لیں. صحیح. تو فلم یوٹیوب پہ موجود تھی، فلم دیکھ لیں. تو اسی طرح سے آپ کو میتھس پڑھنی ہے تو میتھس کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں. تو ٹیچر کو چاہیے کہ خان اکیڈمی کو یوز کر کے میتھس پڑھا دے بجائے اس کے کہ وہ اس طرح سے خود پڑھائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اچھے کوالٹی کے ٹیچر جو دنیا میں ہوں گے ان کی کورسز کو ٹیچر پڑھا رہی ہوگی. ابھی بھی کیا ہوتا ہے، کتاب کوئی اور بناتا ہے، ٹیچر پڑھا رہی ہوتی. تو کیوں نہ اس سے اچھا ورژن آ جائے کہ ویڈیو پلے کرا ٹیچر نے اور جو یہاں کا فیسیلیٹیٹر ہے اس نے اس کی ہیلپ کر دی اس کے ویڈیو کو پڑھانے. تو آج بھی اسکولوں میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کورس چینج نہیں ہوگا، کوریکولم چینج نہیں ہوگا، بلکہ صرف انٹرنیٹ کی مدد سے آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوں گے. جب انٹرنیٹ نارمل لائف میں ہر وقت استعمال ہوتا ہے تو اسکولوں میں کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ اس لیے ایسا اسکول بنانا چاہتا تھا جہاں پر کم سے کم اس کا استعمال ہو. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی گئی، اے آئی آ گئی تو ہم نے اے آئی لگا دیا، اب ایجنٹک اے آئی آ گئی تو ہم نے ایجنٹک اے آئی لگا دیا، اب کچھ اور آ جائے گا تو وہ لگا دیں گے. تو بیسک ہو گئی تربیت، کہ ٹائم کی پابندی کرنا، تربیت کرنا، کانفیڈنس لانا، جھوٹ نہیں بولنا، ایکسرسائز کرنا، میڈیٹیشن کرنا، زبانیں سیکھنا، یہ ہو گئیں بیسکس. اور آن ٹاپ آف دیٹ انٹرنیٹ ہو یا اے آئی ہو یا ایجنٹک اے آئی ہو یا اور کوئی چیز ہو وہ سیکھیں. تو بیسک جو اسکول میرے نزدیک ہے وہ تربیت گاہ ہے. تو اگر آپ کو تربیت مل جائے تو آپ ہر وقت کہیں پر بھی کامیاب ہو جائیں. اوکے. آپ نے میرا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اتنے سارے کنٹریز وزٹ وغیرہ کیے اور آپ نے اپنے بزنسز وغیرہ اسٹارٹ کیے. آپ کوئی ایسی بات بتانا چاہیں گے جو مطلب آپ کو بہت زیادہ امپریس کیا ہو؟ آپ نے اتنی ساری کنٹریز میں مطلب الگ الگ لوگوں سے ملے، تو سب سے زیادہ آپ کو یونیک بات ان سب میں کیا لگی
یا جو آپ کو بہت زیادہ امپریس کیا ہو جس بات میں؟ مجھے سب سے زیادہ چیزیں جو تعجب میں مبتلا کیا وہ یہ کہ سب کے 2 کان تھے، سب کی 2 آنکھیں تھیں، سب کی 2 ناک ایک ناک تھی، اور سب کے 32 دانت تھے، اور سب میں اچھے لوگ اور خراب لوگ تھے. تو ایسا کوئی بھی قوم نہیں تھی جو بہت اچھی ہو، ایسی کوئی بھی قوم نہیں تھی جو بہت خراب ہو. تو سب میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب میں خراب لوگ ہوتے ہیں. کچھ چیزیں پالیسیز کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں ممالک کے اندر، اور اگر وہ اچھی والی پالیسیز ڈال دی جائیں کسی بھی ملک میں تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں اچھی ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے اوپر ایک کتاب بھی، اس کا نام ہے وائی نیشنز فیل. تو نیشن اسٹیٹ جو ہے نا، پہلے تو نیشن اسٹیٹ نہیں ہوتے تھے. 100 سال پہلے کوئی کنٹریز اس طرح سے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہیں. بالکل بارڈر اوپن ہوتے تھے، کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا تھا، کوئی پابندیاں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ گاڑی نہیں ہوتی تو جانا ہی مشکل تھا، تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا. جیسے فار ایگزامپل آپ کو میں کہوں، آپ کو چاند پہ جانے کا ویزا چاہیے؟ چاند پہ جانے کا ویزا تو نہیں ہے. نہیں ہے، لیکن چاند پہ جانا مشکل ہے. تو جب چاند پہ جانا آسان ہو جائے گا تو پھر لوگ اس پہ ویزا لگا دیں گے، جی بھائی ہر ایک نہیں آئے. تو جب مارس پہ جانے کا ویزا چاہیے، مارچ پہ جانے کا ویزا ہی نہیں ہے ابھی. رائٹ. تو ویزا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ جانا مشکل ہے. جب جانا آسان ہو جائے گا، آپ تو کوئی ایسی ویزا مشین ایجاد کر لیں گی جس سے آپ مارس پہ جا سکیں، تو پھر مارس پہ جانے کا کوئی نہ کوئی ویزا لگا دے گا. اوکے. سو اب میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ مطلب آپ کی پوری لائف ابھی تک آپ نے ایسی کوئی بات یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہو، جس میں مطلب آپ نے اسکول بنایا، بہت سارے اسٹاف بھی ہے جس نے انہیں چھوڑ بھی دیا، یا مطلب ابھی تک آپ کو کوئی ایسی چیز جو ابھی بھی آپ کو ہرٹ کرتی ہو؟ دیکھو بیٹا، جتنی بھی چیزیں ہرٹ کرتی ہیں نا، وہ آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں. تو اگر اللہ میاں نے میرے پاس کوئی ہرٹ کرنے کے لیے چیز بھیجی ہے تو اس لیے بھیجی ہے کہ میں اس کی سے کچھ سیکھوں. تو وہ تو میرا ایگزام تھا، تو میں ایگزام کی برائی کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، اگر کوئی میں ایسی چیز جس سے آپ نے سیکھا ہو، ہر مطلب چیز سے سیکھتے ہیں. آپ سے سیکھ رہا ہوں، ان سے سیکھ رہا ہوں، اگر کوئی اسٹاف چھوڑ کے گیا اس سے سیکھ رہا ہوں، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے اس سے سیکھتا ہوں. ہر چیز کس لیے وجہ سے آ رہی ہے. تو ہم نے بجائے اس کے روئیں پیٹیں دھاڑ میں کہیں کہ جی ہائے اللہ میاں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر تم روز جم جاؤ گی، 50 کلو اٹھاؤ گی، تو 2 مہینے تک تو روتی رہو گی، اس کے بعد مسل پیدا ہو جائیں گے. اوکے. تو ہر مشکل کے بعد کیا ہوتی ہے؟ آسانی. سو آج صبح پہ مس راحت ہمیں بتا رہی تھی کہ مین سر ریحان پہلے مطلب جب اسکول نہیں کھول رہے تھے تو وہ جیسے سیلانی ہیں اور وہ ہے، وہ بول رہے تھے کہ میں وہ کھولوں گا، لیکن پھر انہوں نے اسکول کھول لیا. نہیں ایسا نہیں تھا. کچھ. ایک میں جگہ پہ گیا تھا جہاں لنگر تھا. اچھا. اس جگہ کے اس لنگر کی میں نے ویڈیو بنا دی تھی. تو پتہ نہیں میں نے اس میں ایسی کیا بات کی کہ شاید وہ ویڈیو انہوں نے میری دیکھ لی تھی، تو ان کو لگا کہ میں لنگر کھولنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میں نے بولا ہو کہ میری خواہش ہے کہ یہ بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہو، کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز کا پروپوننٹ رہا ہوں. ہو سکتا ہے فیوچر میں چینج ہو جاؤں کہ فری میں کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، فری کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے، اور کچھ اپنے ہاتھ سے ان کو سکھا دینا چاہیے کام کہ وہ خود کھانا خرید سکیں. تو میں اس چیز کا بلیور ہوں. آج مجھے بڑا تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ ایک صاحب نے پوسٹ لگائی، وہ خود 10 اسکول کے مالک ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، ان کے ابا بھی کتابیں چھاپتے تھے، اور وہ تعجب کر رہے تھے کہ ایک لڑکا ہے جس نے اقرا یونیورسٹی سے پڑھائی کری، بیچلرز کیا، پھر میڈیا سائنس میں ایکسپرٹیز حاصل کری، اور اس کے بعد جاب نہیں ہے، اور اس کی عمر شاید 26 سال ہوگی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ حورین اور ختیجہ جب بڑی ہوں گی تو اگر اس اسکول میں انہوں نے 4 سال گزار لیے، تو میں تو لگتا نہیں ہے کہ وہ جاب لیس یا پیسوں کے لیس رکھ سکتے، کیونکہ انہوں نے اتنی ساری چیزیں سیکھی ہوں گی کہ وہ ان کو مچھلی پکڑنا آتی ہوگی، ان کو یہ پتہ ہوگا ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا. تو وہ میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور اس طرح سے سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کے والدین کے جو مقاصد ہیں اور میرے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہیں، اور آپ کوئی بڑا کام کریں، 10 ملین لوگوں کی ہیلپ کریں، اپنے لیے 28 کروڑ کمائیں اور گینس بک میں نام لکھ کر آئیں. اوکے. سو اب میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ نے ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہر بچے نے آگے کی 3 گولس ہیں کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا ہے، اور 28 کروڑ روپے کمانے، اور 1 ملین لوگوں کی مدد کرنی ہے اسٹارٹ اپ سے. تو یہ پہلے گول، مدد کرنی ہے، جی مدد دولت کرنی ہے، خود آ اس کے جائے گی. حساب انعام میں دولت آ جائے گی.
تو یہ گول آپ نے سیٹ مطلب کب کیے اور کیا سوچ کے کیے تھے؟ کیسے مطلب آپ کو آئیڈیا آیا کہ اسٹارٹ اپ کے ذریعے جب اے آئی آئی نا تو ایک چیلنج تھا کہ آپ پڑھائیں کیا. جب اے آئی آ گئی اور سارا علم تو موجود ہے, جب چاہو سیکھ لو, تو پھر سکھائیں کیا. تو پھر پتہ چلا کہ علم کی ویلیو ختم ہو گئی ہے, عمل کی ویلیو بڑھ گئی ہے. تو اب اس اے آئی کی مدد سے کوئی گول ایسا بڑھانا چاہیے جو اے آئی اچیو کر سکے. تو اگر اے آئی آپ کو 100,000 لوگوں کی طاقت دے رہی ہے تو پھر آپ کو 100,000 لوگوں کی آمدنی بھی حاصل کر لینی چاہیے. تو اس لیے گول ایسا مشکل بنایا, جس کو مشکل لوگ سمجھ رہے ہیں, ایکچولی مشکل نہیں ہے, کیونکہ آتا نہیں ہے اس لیے مشکل لگ رہا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا چائنا نے ایک انکیوبیٹر بنایا ہے صرف ایسے لوگوں کے لیے جو 1 پرسن $1 ملین کمپنی بنانا چاہتے ہیں. 1% ملین 1 پرسن $1 ملین کی کمپنی بنانے کے لیے ہیلپ کرے. تو آپ بھی وہی ہیں, یہ بھی وہی ہے, $1 ملین ایک آدمی بنا سکے. تو وہی ہے, وہ چائنا نے اب بنایا, ہم پہلے 2 سال پہلے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. سو ہو جائے گا آپ کا گول ان شاء اللہ. اوکے, سو اب میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ نے مطلب اب اسکول چل رہا ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے ایسا نہیں چلے گا, آگے اچھا چلے گا, مطلب اور بھی اچھا چلے گا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے گول سیٹ کیے ہیں وہ ہم سب اچیو کر لیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے اگر آپ رہے تو اچیو کر لیں گے. لوگ کہتے ہیں آپ کے اندر ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں ٹیلنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کتاب بھی ہے, ٹیلنٹ از اوور ریٹڈ. اوور ریٹڈ کا مطلب یہ کہ زیادہ ہی تعریفیں کر دیں ٹیلنٹ کی آپ نے, وہ اتنا اچھا نہیں ہے. جیسے یہ مائکرو فون ہے, ہم نے بہت تعریفیں کی, او کیا مائک ہے, واہ واہ واہ, اور پتہ چلا مائک میں آواز ہی نہیں جا رہی, تو اوور ریٹ کر دیا, رائٹ. تو ٹیلنٹ از اوور ریٹڈ سے مراد یہ کہ ٹیلنٹ خالی کافی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ محنت, کوشش, لگن بھی ہوتی ہے. تو ایک کچھوا اور خرگوش کی کہانی ہے, بچپن میں شاید سنی ہو آپ نے. تو کچھوا سلو ہوتا ہے اور خرگوش بہت تیز بھاگتا ہے, ٹیلنٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ سو جاتا ہے بیچ میں. تو کچھوا صاحب جیت جاتے ہیں. کچھوا پرسسٹنٹ ہوتا ہے, تو پرسسٹنٹ کی ویلیو ہے زیادہ نسبتاً ٹیلنٹ کی. صحیح, اوکے. تو اگر آپ پریویلیج گھر کی نہیں, آپ کے ابو گارڈ ہیں, نہیں, پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں, صورتی میں اکاؤنٹنگ کی جاب کرتے ہیں, سپروائزر کی جاب کرتے ہیں, تو وہ شاید ان کو لگتا ہو کہ وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے تو وہ صورتی نہیں بن سکتا, رائٹ. لیکن اگر وہ پرسسٹنٹ ہوں گے, اور اس پرسسٹنس کی جو انڈیکیشن ہے وہ یہ کہ آپ دونوں کو وہ یہاں بھیجتے ہیں کہ جی پیٹ کاٹ کے نہیں, اس اسکول میں تم نے جانا ہے اور 8-10 سال لگانے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی دلاسا دے رہے ہیں, دوسروں کو بھی دلاسا دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ کو یہاں بھیج کے. تو آپ ان کے خوابوں کو پورا کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, وہ آپ کے بھی خواب بن جائیں گے. یہ پرسسٹنس زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹیلنٹ امپورٹنٹ نہیں. آپ تو ویسے ہی ٹیلنٹڈ. میں نے تو ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے, شاید پتہ نہیں آپ کو نظر آئی نہیں آئی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اسکول میں جو بھی 2 سال پرانا بچہ ہوتا ہے وہ ٹیلنٹڈ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اس میں الگ سی چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک بہت ہی عجیب و غریب سی چیز ہے. اگر اس کا مطلب ہے سب بچے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ان کو اپارچونیٹی ہم نہیں دیتے, تو وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا نہیں پا رہے ہوتے. تو یہ ایک اور چیز میں پہلے ڈاؤٹ کرتا تھا کہ کیا ہر بچہ 1 ملین کما لے گا, کیا ہر بچہ 1 ملین پہ امپیکٹ ڈالے گا. میں خود بھی سیلف ڈاؤٹ بھی کرتا تھا, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا, کچھ سست ہوتے ہیں, کچھ مغرور ہوتے ہیں, کچھ ہمبل ہوتے ہیں, کچھ ہر طرح کے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ 80% لوگ تو پہنچ جائیں گے, کیونکہ جو 2 سال 3 سال میں رزلٹ آ رہا ہے نا, تک ساری چیزیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں ہوں؟ کبھی اسکول میں تو ایک فرسٹ آتا تھا نا, یہاں تو سارے فرسٹ آ رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ تو کچھ چکر ہے, وہ ابھی جب 4-5 سال گزریں گے تو چکر جب ڈاکیومنٹ کریں گے دیکھیں گے. کیونکہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, جب پہنچتے ہیں تو پیچھے کی اسٹوری دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے, او ہم یوں گئے تھے, پھر یوں گئے تھے, پھر یوں گئے تھے, پھر یوں گئے تھے, پھر یوں گئے تھے, او یہاں پہنچ گئے. لیکن ابھی تو جا رہے ہیں, ابھی جب پہنچ جائیں گے تو پتہ چلے گا. اوکے, سو مطلب بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ مطلب آپ لوگوں کا پہلا بیچ بھی ابھی تک نہیں پہنچا اور آپ ابھی تک لگے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا بولنا چاہیں گے؟ مطلب ان کو کچھ نہیں بولیں گے, کہنا آپ یا صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, مطلب جیسے کہ وہ سب بولتے ہیں نا بولنے کہ دو. آپ لوگوں کا پہلا بیچ جو ہے وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے, تو یا جو بھی اس کے حوالے سے.
مارس پہ کوئی گیا ہے؟ نہیں. تو کوشش نہیں کرے گا تو کیسے جائے گا؟ پہلا بیچ تو نہیں پہنچا ابھی تک مارس کا, لیکن اس کے لیے 5 لاکھ لوگوں نے نام بھی لکھا دیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں. تو مارس پہ ہاں, اور وہاں سے واپس بھی نہیں آ سکتے, ایک دفعہ گئے تو چھٹی. سو پھر بھی لوگوں نے 5 لاکھ لوگوں نے نام لکھا دیا ہم جا رہے ہیں. سو پہلا بیچ آ جائے گا تو پھر کیا کمال ہوا, پھر تو سبھی کر لیں گے. وہی اب تو میٹرک سبھی کر لیتے نا. آپ کی دادی جو تھی نا اس زمانے میں میٹرک مشکل سے ہوتا تھا, یا دادی بھی نہیں بلکہ ان کی بھی امی. تو اب وہ اس زمانے میں میٹرک بھی کوئی لڑکی نہیں کرتی تھی, اب سب بچے کر رہے ہوتے ہیں. سو شروع میں جب وہ کہتے ہیں, کہاوت ہے, اٹ ساؤنڈز امپاسبل ٹل اٹس ڈن. جب تک ہوتا نہیں ہے وہ لگتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ ہو جائے گا, 5 دفعہ ہو جائے گا, 100 دفعہ ہو جائے گا, تب ڈاؤٹ ختم ہوگا. اوکے. مجھے تو یہ بھی نہیں یقین ہے کہ آپ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. مجھے تو آپ لوگ کو دیکھتا ہوں تو میں تو محو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. مطلب یا میں آؤٹ آف ورڈز ہو جاتا ہوں, بلابر کرنا شروع ہو جاتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ اتنے محنتی, اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. اچھا ایک دو ہو نا تو آدمی کہتا ہے ہاں یہ بہت اچھا بچہ ہے, یہ تو سارے نکل کے آ رہے ہیں نا, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چکر ہے. دس از امیزنگ. تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے لوگوں کو, کیونکہ ہمارے اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں آ کے سب بچوں سے. جو ہمارا بیچ ہے آپ کا, ان سے کوئی ملتا تو ہے نہیں. ان کو تو میں ملتا ہوں یا کچھ, وہ اپنے اپنے بچوں سے مل رہے ہوتے ہیں, وہ سب سے نہیں ملے ہوئے. ہو سکتا ہے 6 مہینے میں, سال بعد وہ میں کوئی ایسی میٹنگ کال کروں, ایسا کوئی کھانا رکھوں کہ پبلک آ جائے اور آپ سب سے ملے, تو ان کو شاید, یا کوئی ہم ایک کانفرنس کریں جس میں سارے آپ لوگ بچے جائیں, اپنی پریزنٹیشن کریں, اپنی پچنگ کریں, تب ان کو سمجھ میں آئے گا یار یہ کیا چکر ہو رہا ہے. جیسے ہم نے ابھی ویڈیو بنائی ترانہ, جیسے آپ نے ترانے کی ویڈیو بنائی ہے نا, تو انبلیویبل ہے. اب یہ پہلی ہے تو کیا ہے, انبلیویبل ہے, ہم سب خوش ہو رہے ہیں, واو. پھر دوسری آئے گی تو واو, تیسری آئے گی اچھا یار چلو اور کیا ہے, رائٹ. تو نارمل ہو جائے گا. پہلی ہمیشہ واو ہوتی ہے, دوسری تھوڑی واو ہوتی ہے, تیسری کے بعد کسی کو نہیں معلوم چوتھا چاند پہ آدمی کون گیا تھا. گیا ہوگا کوئی, بس پہلے کا نام ہی یاد ہے, پہلے کا نام آیا تھا, وچ از رانگ. بٹ آپ اپنے گھر کی پہلی بچی ہیں, تو جب پیدا ہوئی ہوں گی تو کتنے سب خوش ہوئے ہوں گے. اب یہ پیدا ہوئی ہوں گی اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہاں یہ کیا ہو گیا, ایک اور آ گیا. یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب خوش ہوتے ہیں, لیکن اس گھر کے لیے خوشی کا معاملہ ہوتا ہے نا. سب کو تو پتہ ہے کہ بھائی بچہ پیدا ہوتا ہی ہے. اوکے. سو اب میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ مینس جو لیول 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے تم مینس آ گئے گھر 2 آ میں, کے, نہیں آ جاؤ نا یار, تم لوگ تو آ ہی سکتے ہو آرام سے. جو لیول 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ساری چیزیں, تو آپ ان سے بھی بات وغیرہ کرتے ہیں, تو آپ مجھے بھی ایک نصیحت کریں, مطلب کوئی چیز. لیول 1 جلدی سے پورا کر لو, یہ لیول نصیحت. 1 پورا ہو گیا, تو 2 میں کیوں نہیں آئی؟ 1.5 میں ہوں. تو 2 میں آؤ نا. اچھا, کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں کس کو پتا ہوگا؟ مجھے. کیا پتہ ہے؟ ٹاسک کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. کون سے باقی؟ انٹرویوز انگلش کے. بس تو تمہارے لیے بایاں ہاتھ کا کھیل ہے. اب تو کلاؤڈ کوڈ آ گیا نا, اس سے کروا لیں گے. انٹرویو سے کرواؤ گی یا نہیں, ڈھونڈواؤ گی؟ ڈھونڈواؤں گی, تو ڈھونڈ. ملتے نہیں ہیں نا. اچھا چلو مل جائیں. اوکے اوکے ریورس. سو یہ تھے آج کے آپ نے کیا سیکھا وہ بتائیں. اوکے. سو آج میرے کچھ کویشچنس تھے, سو وہ میں نے کلیئر کیے, اور اس کے علاوہ جو میرے مائنڈ میں تھی چیزیں وہ کلیئر کی. سو آج میں نے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ میں نے کلیئر کی, اور اس کے علاوہ جو میرے مائنڈ میں کویشچنس تھے وہ کلیئر ہو گئے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا. سو یہ تھے آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. سو اب ملیں گے کسی اور پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.